السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ ٹوڈیز ویڈیو از ویری امپورٹنٹ فار دوز جو کہ بے اولاد ہیں۔ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ یہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب اولاد کرے۔ تو ان بہنوں کے لیے، ان سسٹرز کے لیے میں نے اسپیشلی ریسرچ کر کے قرآن میں سے وظیفہ نکالا ہے جو کہ اوتھینٹک وظیفہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سٹوری ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 90 سال کی عمر میں ان کو صاحب اولاد کیا، بیٹے سے نوازا۔ تو آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ فرسٹ کنڈیشن از کہ آپ نے ہوپ لیس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ادھر ادھر بھاگنا چھوڑ دیں، کسی دوسرے بندے پہ توکل نہیں کرنا۔ آپ نے فلاں پیر کے پاس جائیں گے تو بیٹا ہوگا، فلاں بابے کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں گے۔ آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے حضور بات کرنی ہے، اللہ سے کنیکشن بنانا ہے اپنا، اللہ سے مانگنا، کیونکہ اولاد، رزق، مال، ہر چیز دینے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ہم کیوں ان لوگوں کے پیچھے، ان بابوں کے پیچھے بھاگے جو کہ ہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ قرآن کہتا ہے مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا لے جائے تو کیا ان کو یہ واپس لے کے آ سکتے ہیں؟ نہیں لے کے آ سکتے۔ تو ہم صاحب اقتدار، وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگتے ہیں۔ اچھا، کچھ دن پہلے میں اسکرولنگ کر رہی تھی تو ایک ویڈیو میرے سامنے آئی کہ ایک خاتون کا کوشچن تھا، وہ بے اولاد تھی اور کسی نے ان کو سورہ بقرہ کا بتایا کہ سورہ بقرہ روزانہ پڑھے، اور لیکن انہوں نے کہا کہ میری ایک عالمہ دوست نے مجھے بتایا ہے کہ سورہ بقرہ عورتوں کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو میرا یہ کوشچن تھا کہ سورہ بقرہ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ قرآن تو مرد عورت دونوں کے لیے اترا ہے نا، ہم دونوں نے پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ کے بہت سارے فضائل ہیں، آپ کی لائف چینج کر دیتا ہے۔ الحمدللہ میں اس کو تہجد میں پڑھ رہی ہوں اور اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ یہ آقا کریم نے سورہ بقرہ کی بہت فضیلت بیان کی ہے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سایہ کریں گی اپنے پڑھنے والے پہ۔ اور سب سے بڑی بات، سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر میں جو بھی آسیب ہو، سایہ ہو، بد نظر ہو، حسد ہو، کسی بھی قسم کی بندش ہو، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ لیکن اولاد کے لیے سورہ بقرہ کا پڑھنا ثابت شدہ نہیں ہے۔ ہاں، اولاد کے لیے جو وظیفہ اصل ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، ربنا حب لنا من ازواجنا، یہ والی آیت ہے، آیت نمبر 74۔ اس کو آپ اپنی روٹین میں شامل کریں۔ ہر نماز کے بعد آپ اس کو بالکل آپ نے ترجمے کے ساتھ فیل کرتے ہوئے، سارا اس چیز کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہوئے پھر آپ نے یہ دعا مانگنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو کہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 89 ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعائیں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں۔ اور تیسری دعا جو کہ بہت ہی خاص دعا ہے، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 38، اس کا آپ نے خصوصی ورد کرنا ہے۔ تو ہم نے وہی وظیفے کرنے ہیں، وہی عمل کرنے ہیں جو ہمیں قرآن سے اور ہمارے نبی نے بتائے ہیں۔ ہمیں ادھر ادھر کی مارکیٹ میں چلنے والی وظائف نہیں کرنے، ہمیں نبی سے ثابت شدہ اور قرآن سے ملنے والی وظائف کرنے ہیں۔ اس چیز کو آپ اپنی روٹین میں لے کے آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کی حاجات کو پوری کرتے ہیں۔ اور اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے بھی کیا وجہ ہوتی ہے، کیا ریزن ہوتی ہے، اور کن کن مقامات پر دعا کرنی چاہیے، یہ میں آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جا کے آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔